إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تأملات فی الآیتین الاخیرتین من سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو انعامات اور احسانات ذکر کیے ہیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں بالاختصار گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کریمہ جہاں تک ان کی فضیلت کا تعلق ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو اس موقع پر فَآتَاهُ اللَّهُ عِندَهَا ثَلَاثًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 انعامات ایسے عطا کیے لم یؤتہن نبیا کان قبلہ، جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک چیز تو آپ کو یہ عطا کی گئی کہ آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ دوسری چیز آپ کو دوسرا انعام جو عطا کیا گیا وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی۔ تیسرا انعام یہ عطا کیا کہ اس امت کے گناہگار جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا،
کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو توبہ کی مہلت نہیں ملی، تو اللہ رب العزت کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے، چاہے وہ اپنے گناہ کے برابر سزا بھگت کے بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ من بیت کنز من تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے اس خزانے میں سے عطا کی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہے۔ اس جیسا تحفہ اور اس جیسی 2 آیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو آدمی جس رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر شر کے مقابلے میں، ہر فتنے کے مقابلے میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 آیتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام، اللہ رب العزت نے کتاب لکھی آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، اور اس کتاب میں سے انزل منہ آیتین، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں مجھ پر نازل کیں، ہما، اور وہ 2 آیتیں کیا ہیں، ختم بہا سورۃ البقرہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آپ نے فرمایا، لا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربھا شیطان، جس گھر کے اندر 3 روز تک مسلسل ان آیات کی تلاوت کی جائے، اس گھر کے قریب شیطان نہیں آتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت هذه الامہ علی سائر الامم بثلاث، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی امتوں پر 3 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے۔ پہلی چیز جس کے ساتھ فضیلت بخشی، جعلت لہا الارض طہورا و مسجدا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کے لیے پوری زمین طہارت کا ذریعہ بنا دی ہے، یعنی اگر پانی نہیں ملتا تو پاک صاف مٹی سے تیمم کر لیں، وہ مسجدہ، اور جہاں موقع ملے صاف زمین پر نماز ادا کر لیں۔ یہ اس امت کو ملی ہے یہ رخصت اور یہ انعام جو پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ دوسری چیز، وَجُعِلَتْ صُفُوفُهَا عَلَى صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اس امت کی صفیں ایسی بنانے کا حکم دیا جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں، اور وہ صفیں کیسی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ مل جانا، چونا گچ دیوار کی طرح، کأنہم بنیان مرصوص، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے صفیں برابر کرنا، جس طرح کے بنیان مرصوص ہوتی ہے، چونا گچ دیوار ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ عطا فرمائی اور فرمایا، وَأُعْطِيَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ، اور اللہ رب العزت نے یہ آیات ہمیں عطا کی، من آخر البقرہ من کنز تحت العرش لم یؤتہا نبی قبلی، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں عطا فرمائیں اس خزانے میں سے جو عرش کے نیچے ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ آیتیں عطا نہیں ہوئیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہی 2 آیتوں کی فضیلت کے بارے میں، فرمایا، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
موجود تھے. سمع نقیدا من فوق ہی، اوپر سے کسی چیز کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی. تو انہوں نے فرفع راسہ، انہوں نے اپنا سر اٹھایا. فقال ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا دروازہ صرف آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور فنزل منہ ملک، اس سے فرشتہ نازل ہوا. جبریل امین نے کہا کہ یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا. فسلم، تو اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا، آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ساتھ فرمایا، اللہ کا پیغام پہنچایا. ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبل، دو نور، ان کی بشارت اور خوشخبری قبول کیجئے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے. وہ دو نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، ایک سورہ فاتحہ، و خواتیم و سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. لم تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، آپ ان کا جو بھی حرف پڑھیں گے اللہ اس کو قبول کرے گا اور وہ آپ کو عطا کرے گا. یہ جن دو آیات کریمہ کی اس قدر فضیلتیں بیان کی گئیں، اس قدر ان کے فضائل بیان کیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے لیے خصوصی انعام کے طور پر جن کا ذکر کیا گیا، یہ دو آیات کریمہ ان کے اندر ہے کیا؟ اللہ رب العزت کا انعام کیا ہے ان کے اندر؟ آج کے خطبے کے اندر یہی بیان کرنا مقصود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس سے پہلی آیت، یعنی یہ دو آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 285 اور 86، اس سے پہلی آیت نمبر 284، جب یہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، اسی کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، زمینوں کے نیچے ہے. تو جب یہ آیت مبارکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم جو بھی اعمال کرو گے، ان تبدوا ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات اور ارادے ہیں، اگر آپ ان کو ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا ان کو پوشیدہ رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، مواخذہ کرے گا، پکڑ ہوگی اس پر. یعنی ظاہری اعمال پر بھی، اور جو دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں ان پر بھی پکڑ ہوگی اور مواخذہ ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ حضرت مجاہد نے بیان کیا، کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فبکا، اور رونا شروع کر دیا. میں نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کو بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، غمت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صحابہ اکرام کو پریشان کر دیا، پریشانی، اور یہ آیت بہت شاق گزری. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے، ہمارے وہ اعمال، وہ اقوال، ہم زبان سے جو بات کرتے ہیں اس پر تو ہمارا مواخذہ ہو، بات ہے، پہلے یہی بات تھی، جو اعمال ہم کرتے ہیں ان پر مواخذہ اور محاسبہ، کہ انسان اپنے اعمال کو درست کر لے،
دل کے اندر تو پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اگر دل کی باتوں پر، دل کے خیالات پر مواخذہ شروع ہو گیا تو ہم میں سے کون بچ سکے گا؟ بہت پریشان ہوئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم وہ بات نہ کہو جو یہودیوں نے کہی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ان کو مشکل معلوم ہوتا تو وہ صاف کہہ دیتے قالوا سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے لیکن ہم مان نہیں سکتے. آپ نے فرمایا تم یہودیوں کی طرح ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو سمعنا واطعنا، ہمارے رب کا حکم ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، ہم نے سن بھی لیا اور اس کے سامنے سر تسلیم بھی خم کر دیا، اس کو مان بھی لیا. جب صحابہ کرام نے اس پر سمع و طاعت کا اظہار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اگلی آیات نازل کر کے آسانی پیدا فرما دی. اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ مومنوں نے کہا وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. غفرانک، اے اللہ ہم تو اس سے بخشش مانگتے ہیں، تو اس سے مغفرت کے طالب ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیات نازل کی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ بعد والی 2 آیات کے ساتھ پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوا، بلکہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے افعال القلوب، دل کے افعال، وہ عقائد و نظریات، وہ پختہ عزم اور ارادہ جو انسان کے دل کے اندر گھر کر چکا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بن چکا ہوتا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا. جس طرح کہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اور علماء نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی مثلا ایک آدمی ہے، وہ اس کا اظہار تو نہیں کرتا، عمل تو نہیں کرتا، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے. جاتا نہیں اس کے پاس، لیکن عقیدہ رکھتا ہے. اللہ کے اوصاف جو اللہ کی خصوصیات ہیں وہ اللہ کے بندوں کے اندر پائے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس پر اس کا مواخذہ ہوگا. یہ شرک ہے. منافقت پر مواخذہ ہوگا، اور پھر ان اعمال پر مواخذہ ہوگا کہ انسان کا ارادہ ہے میں یہ کام ضرور کروں گا، اس کے لیے وہ ہیلے بہانے بھی تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا. مثلا ایک آدمی کا ارادہ ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، میں نے فلاں گھر میں چوری کرنی ہے، پکا ارادہ ہے، اس کے لیے وہ راستے بھی تلاش کرتا ہے، لیکن وہاں پہرا سخت ہونے کی وجہ سے چوری کر نہیں سکتا. تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا. اس نے اپنی پوری کوشش کی. ایک آدمی کا بدکاری کرنے کا ارادہ ہے، پورا عزم کہ جب موقع ملا میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے، لیکن لوگوں سے ڈرتے ہوئے یا موقع نہ ملتے ہوئے وہ کر نہیں پاتا، تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا. کن چیزوں پر مواخذہ نہیں ہوگا؟ کہ وہ خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. ارادہ کرتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں یہ گناہ کروں گا، برائی کروں گا، پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیا، یا اس کو نہ کیا، عملی جامہ نہ پہنا سکا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں فرمایا پہلے نمبر پر کہ جیسا بھی حکم اللہ رب العزت کا ہو، مومن کا اس کے بارے میں نظریہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون. اللہ کے رسول بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور مومن بھی اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا ہمیں منظور ہے، اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے، سمعنا واطعنا. اور پھر اس کے بعد ایمان کے ارکان ذکر کیے کہ ایمان کے لیے ان چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ،
تمام انبیاء کی نبوت اور صداقت پر، رسالت کی صداقت پر ایمان رکھنا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا، ہمیں منظور ہے۔ ربنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم تو اس سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ ایک آدمی ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے فعلی جنب، تو پہلو پہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ جتنے کفارات ہیں آپ دیکھیں، قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا۔ اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو لباس لے کر دے دے، اور اگر کسی کے پاس یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر اس کی ہمت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، لطف و احسان ہے ہم پر۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کو اسی چیز کا ثواب ملے گا جو کام وہ کرے گا، جو نیکی وہ کرے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی کا وبال اور گناہ اس کو ہوگا، اسی پر اس کی پکڑ ہوگی جو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ جس طرح کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قال ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو کے لیے آسانی پیدا کر دی، ان کو بھول چوک معاف کر دی، زبردستی ان سے جو کام کروایا جائے وہ ان کو معاف کر دیا۔ اس لیے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم یتکلموا او یعملوا به، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات معاف کر دیے ہیں۔ ایسے خیالات جو عقیدے کی صورت اختیار نہیں کرتے، افعال قلوب کی شکل اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت تک معاف کر دیا ہے ما لم یتکلموا، جب ان کو زبان پر نہ لائیں، او یعملوا بہ، یا اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے دل میں چوری کرنے کا، جب تک وہ کام کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اگر وہ چھوڑ دیتا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و احسان ہے کہ فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ہم عبدی بسیئۃ، جب کوئی آدمی اپنے دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فلا تکتبوها علیہ، اس کو ابھی لکھو نہیں، اس نے ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کو لکھو نہیں۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر یہ ارادہ کرنے کے بعد وہ برائی کر بھی لیتا ہے، گناہ کر بھی لیتا ہے، فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھو، ایک گناہ لکھو۔ اور فرمایا وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور میرا بندہ اگر نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ابھی اس نے کیا نہیں،
اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اور فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد وہ کر بھی لیتا ہے، فَاكْتُبُوهُ عَشْرًا، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا غفور الرحیم رب العالمین، ماؤں سے بھی کہیں بڑھ کر مہربان، اس رؤوف الرحیم رب العالمین ارحم الراحمین کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، اور ایسے تمام حالات میں جو شخص اپنے گناہ نہ بخشوا سکے کہ گناہ کا بدلہ اس کے برابر ملے گا، نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، بعض اوقات اس سے بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اتنے ارحم الراحمین غفور الرحیم رب العالمین کی رحمت کے سائے میں کوئی آدمی پھر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث کے اندر کہ قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا ہم عبدی بحسنۃ ولم یعملھا، اگر ہمارا بندہ کوئی صرف نیکی کر لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نیکی کرتا نہیں، کتبت لہ حسنہ، میں اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس نے ارادہ اچھا کیا تھا۔ فإن عملھا کتبتھا 10 حسنات الی 700 ضعف، اور اگر وہ نیکی کر بھی لیتا ہے تو میں اس کو 10 گنا ثواب اس کے زیادہ اس کے کھاتے میں لکھتا ہوں، 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہوں، الی 700 ضعف۔ اور اس کے بعد فرمایا فائن، اگر کوئی آدمی وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، لم اکتبها علیہ، تو میں صرف ارادہ کرنے سے وہ لکھتا نہیں ہوں، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد وہ برائی کر بھی لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر فضل و احسان کیا، اللہ کو ہماری کمزوریوں کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس مالک کا لطف و کرم اتنا ہے کہ اس نے کوئی بوجھ ہم سے، ہماری ہمت سے بڑھ کر ہم پہ نہیں ڈالا۔ دین اسلام سراسر لطف و احسان کا دین، انسان کی مسالے کے مطابق دین، آسان دین، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، اللہ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی سختی اور تنگی نہیں رکھی۔ اتنا آسان دین جس میں کائنات کی ہر مخلوق کے حقوق کا تحفظ موجود ہے، سراسر پر رحمت دین، اور پھر بھی اس پر کوئی عمل نہ کرے، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک ہر مسلمان کو زبانی حفظ ہونی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے لازمی ان کی تلاوت کر کے سویا کریں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ علماء نے جو لکھا ہے کہ جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے کفتاہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں یہ 2 آیتیں، جادو کے اثرات سے، جنات کے اثرات سے، کسی شریر اور حاسد کے شر کے اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ کتنا انسان کو تحفظ دینے والی اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس لیے ان کو زبانی حفظ کریں، صرف 2 آیتیں، اور ان کو معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں پر مواخذہ نہیں کرتا، تو اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ منفی سوچے اور برا ہی سوچے۔ یہ بات سمجھ کر کہ کون سا مواخذہ ہونا ہے، کیوں کہ سوچ اور فکر جو ہے
یہ اس کا انسان کے اعمال پر بہت اثر ہوتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو برا سوچتے سوچتے آدمی بعض اوقات بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے، اور جب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نیکی اچھا سوچیں، نیکی کا ارادہ کریں، نیکی کے بارے میں سوچیں، وہ ارادہ کرنے سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم کیوں برا سوچیں کہ جس میں اگر گناہ نہیں لکھا جاتا تو کم از کم نیکی تو نہیں ملتی نا اس پر۔ تو اس لیے انسان کو اچھا سوچنا چاہیے، اچھی سوچ ہو تو انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعلیمات ہم پر نازل کی ہیں اسی لیے نازل کی ہیں کہ ہم ان کے مطابق عمل کریں۔ جب انسان خود اپنا تحفظ کرے تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچ جاتا ہے جنہوں نے آج کے دور میں لوگوں کا ایمان بھی لوٹا ہے اور مال بھی لوٹا ہے۔ یہ کاہن اور نجومی، یہ جادوگر، یہ تعویذ فروش، یہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر قسمتیں بتانے والے، یہ سارے لوگ ان سے تحفظ کے لیے ان کے پاس آپ جائیں گے کہ ہمیں فلاں چیز کا، یہ دھکے سے آپ پر ثابت کر دیں گے کہ آپ پر فلاں چیز کا اثر ہے۔ آپ وہ طریقہ ان چیزوں کے تحفظ کے لیے وہ طریقہ اپنائیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کیا، جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، تاکہ ان کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ جن کے پاس جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا، جا کر اس سے اپنی قسمت کے بارے میں احوال پوچھے، صرف ایک مرتبہ جانے سے 40، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھ کر گیا ہے کہ یہ میری قسمت کے بارے میں بتا سکتا ہے، یہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، ایک دفعہ جانے سے 40 دن تک اللہ ایسے شخص کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اور اگر گیا، جا کر اس سے پوچھا، پھر اس کی بات کو مان بھی لیا، تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میری شریعت کا انکار کر دیا ہے، اس نے مجھ پر نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس جانے سے اور پھر یہ رسالے چیک کرتے رہنا، اخبار چیک کرتے رہنا، میرا آپ کا یہ مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا، آپ کا ستارہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آتی ہیں۔ شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ کل کیا ہوگا کس کو معلوم ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے نہیں؟ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے جب انسان اپنا تحفظ کرے۔ آیت الکرسی اہتمام کے ساتھ نمازوں کے بعد بھی پڑھے اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سونے کے لیے، آرام کے لیے رات کو چارپائی پہ دراز ہوتے تو آپ تینوں کل ایک بار پڑھا، تینوں کل قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ان چیزوں کو اپنائیے، اللہ تحفظ کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ گمراہ لوگ، ایسے لوگ جادوگر اور فتنہ پرور، انہوں نے خاندانوں کے خاندان تباہ کروا دیے، انہوں نے گھروں میں لڑائیاں ڈال دیں۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے انسان کے لیے تحفظ ہے، مومن کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ یہ ایک پڑھا ہے کہ ایک ساتھی ہیں صغیر صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پچھلے جمعے میں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست منصور بھائی، انہوں نے اپنے بیٹے حاشر کے لیے دعا کروائی تھی، وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل ان کو عطا کرے۔ میرے چچا جان پاکستان میں کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی ڈاکٹر مجیب صاحب کی بیٹی، وہ بچپن سے ہی بیچاری بیمار ہے، ان دنوں وہ کینسر کے مرض کا شکار ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے خصوصی طور پر دعا کی اپیل کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی تنویر صاحب، وہ بھی اس قسم کے مرض کے اندر ہی مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا دے۔ بھائی حافظ امجد صاحب کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم انت فاطر السماوات والارض، انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود، اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحے درست کرنا.